الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی پہنچا دیو جو کچھ اتاریا گیا تواڈی طرف، تواڈے رب دی طرفوں۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خطبہ جیڑا آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا، او دے کچھ پہلو تواڈے گوش گزار کیتے، بقیہ خطبہ بڑے ہی اختصار نال اج دے خطبے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ گزشتہ خطبے دے اندر بات ایتھوں تک پہنچی کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تواڈا خون اور تواڈا مال ایک دوسرے دے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح اے حرمت والا مہینہ اور جس طرح اے مکہ شہر حرمت والے، اور جس طرح آج دا دن یوم النحر حرمت والے، جس طرح اس دن دی، اس مہینے دی اور اس شہر دی حرمت ہے اور انہوں پامال کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی مسلمان دا ناحق خون بہانا بھی جائز نہیں، اور کسی دا مال ناحق کھانا ناجائز طریقے نال کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ جو ارشاد فرمایا، وہ دا میں ایک پہلو تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، اور ایسے ہی خطبے کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے جتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان دا خون بہانا حرام کیتا ہے، جتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان دا مال نہ حق طریقے نال کھانا حرام کیتا ہے، اوتھے ہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان دی عزت تے حملہ کرنا بھی حرام کیتا ہے۔ کسے مسلمان دی عزت نو پامال کرنا، کسے مسلمان دی عزت دے اوپر کوئی اٹیک کرنا، انہوں ذلیل اور رسوا کرنا، اور اس مسئلے دیاں جتنیاں بھی صورتاں نے کہ جنہ صورتاں دے اندر مسلمان دی عزت نو پامال کیتا جا سکتا ہے، انہاں ساریاں صورتاں نو میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے حرام کر دیتا ہے۔ اور اے دی دلیل کی ہے قرآن، میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، یہ روایت مسند احمد دے اندر ہے، اور حضرت سفیان بن وہب خولانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر میں نبی علیہ السلام کو سنیا، آپ فرما رہے سن، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ
حرام ارزه وماله ونفسه كما حرم هذا اليوم. پچھلے جمعے جڑی روایت سنائی سے نا او دے الفاظ سن فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فرمایا اللہ نے تواڈے خون تواڈے اوپر حرام کر دیتے نے. مسلمان تے مومن دا خون بہانا میرے رب نے مسلمان تے مومن تے حرام کر دیتا ہے. اسی طرح کسی مسلمان دا مال ناجائز تے ناحق طریقے نال کھانا یہ بھی میرے رب نے حرام کر دیتا ہے. ایتھے میں ایک اور بات دی بھی وضاحت کر دیاں, یہ بھی ذرا مسئلہ سمجھ لو, کیونکہ کئیاں لوگاں دا نظریہ بڑا عجیب و غریب ہوندا ہے. کئیاں دا خیال ہے کہ جناب غیر مسلم دا مال ہتھیا کے کھانا جائز ہے, غیر مسلم نو لٹ کے دھوکا دے کے او دے نال فراڈ کر کے کھانا جائز ہے, کیونکہ او تے کافر ہے, او تے غیر مسلم ہے, او تے اللہ اور اس دے رسول دا دشمن ہے. اس واسطے او دا مال دھوکے نال فراڈ نال کھانا جائز ہے. اور ایسے نظریے دے تحت کئی لوگ ایسے نے جڑے یورپ ممالک دے اندر جاندے نے, پھر انہاں دے نال دھوکا کردے نے, فراڈ کردے نے, انہاں دے نال بےایمانی کردے نے, اور انہاں دا مال 2 نمبر طریقے نال لٹ کے پاکستان جو واپس آ جاندے نے, نالے اسلام نو بدنام کردے نے, نالے اپنے وطن پاکستان نو بدنام کردے نے. پر سن لو میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان, میرے نبی نے اے تے دسیا ہے کہ مسلمان دا خون بہانا ناجائز طریقے نال حرام ہے. اسی طرح فرمایا مسلمان دا مال ناجائز طریقے نال کھانا حرام ہے. پر اگر کوئی غیر مسلم ہے, کسی غیر مسلم نو بھی ناجائز طریقے نال ناحق قتل کرم دی اسلام نے اجازت نہیں دیتی, اور کسی غیر مسلم دا بھی مال ناجائز طریقے نال ہتھیان دی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اجازت نہیں دیتی. وہ او تے کافر ہے, او تے مشرک ہے, او تے جناب بے ایمان ہے, اللہ رسول دا دشمن ہے, پر او دا مال ہتھیا کے کھا تو رہے ہے. تو تے مسلمان ہے نا, تیرے واسطے تے او مال کھانا حرام ہے. تو تے مسلمان ہے نا, تیرے واسطے او دا خون بہانا حرام ہے. اس واسطے مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے کسی کا بھی نہ حق خون بہانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حرام کر دیتا ہے. کوئی مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے کسی کا بھی مال ہتھیا کے کھانا ناجائز طریقے نال کھانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیتا ہے. جمیں اللہ اور اس کے رسول نے مال حرام کیتا ہے اور خون حرام کیتا ہے, اسی طرح اگلی حدیث سماعت فرما لو کہ میرے نبی نے کسی مسلمان دی عزت و پامال کرنا بھی حرام کر دیتا ہے. حدیث دے الفاظ کی نے نبی پاک فرماندے نے وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ إِرْثُهُ وَمَالُهُ وَنَفْسُهُ. اللہ نے مومن دے اوپر کسی دوسرے مومن دی جان نو ناحق قتل کرنا بھی حرام کر دیتا ہے. رب نے ایک مومن دے اوتے دوسرے مومن دا مال ناجائز طریقے نال کھانا بھی حرام کر دیتا ہے. وَإِرْزُهُ اللہ نے ایک مومن دے دوسرے مومن دی عزت نو پامال کرنا بھی حرام کر دیتا ہے. اے عزت نو پامال کرنا اگر کسی دی غیبت کر کے کیتا جائے تا بھی حرام, اگر کسی دی چگلی کھا کے او دی عزت نو پامال کیتا جائے تا بھی حرام, اگر کسی دے الزام تراشی کر کے او دی عزت نو پامال کیتا جائے تا بھی حرام, اگر کسی نو برا بلا کہہ کے او دی عزت نو پامال کیتا جائے تا بھی حرام, اگر کسی دے تہمت لگا کے او دی عزت نو پامال کیتا جائے تا بھی حرام. حضرات کسی دی عزت نو, کسی مومن دی عزت نو, کسی مسلمان دی عزت نو پامال کرنا آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے ہیں ان جی حرام کما حرم هذا اليوم, جمیں اللہ نے آج اے یوم نہر حرمت والا دن جمیں اللہ نے اینو حرام کر دیتا ہے, ان جی کسی مسلمان دی عزت نو پامال کرنا بھی میرے رب نے حرام کر دیتا ہے. حضرات او خطبہ
جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا، اور دیکھو کہ کیسیاں کمال دیاں باتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتیاں نے۔ فرمایا وَإِرْزُهُ، مسلمان دی عزت دوسرے مسلمان دے اوپر پامال کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی مومن دوسرے مسلمان دی عزت نو پامال کر دے، او دے تے تہمت لگاوندا ہے، او دی غیبت کردا ہے، او دی چغلی کھاندا ہے، اونوں برا بھلا کہندا ہے، اونوں گالیاں کڈدا ہے، اونوں مندا بولدا ہے، او دے تے الزام تراشی کردا ہے، او دی پگڑی اچھالدا ہے، او یاد رکھے او حرام کم کر رہا ہے، او ناجائز کم کر رہا ہے، جڑا میرے رب نو بھی پسند نہیں اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پسند نہیں۔ ایک مومن دی عزت میرے نبی دے نزدیک کنی کوئے؟ حدیث ایک سماعت فرما لو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ تشریف لے آندے، آپ بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے، آپ فرماندے نے بیت اللہ تیری عظمت اللہ دے ہاں بڑی ہے، تو رب دا کارے تیری عزت اللہ دے ہاں بڑی ہے، تیرا مقام اللہ دے ہاں بڑا ہے، تیری حرمت اللہ دے ہاں بڑی ہے، پر اے بیت اللہ سن لے، ایک مومن دی عزت اللہ دے نزدیک تیرے نالوں بھی زیادہ ہے، ایک مومن دی حرمت رب دے نزدیک تیرے نالوں بھی زیادہ ہے۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں پوچھنا، ساڈے وچوں کوئی بھی بندہ بیت اللہ دی توہین کرنا گوارا کر دے؟ ساڈے جو کوئی بھی بندہ بیت اللہ دے متعلق غلط قسم دی بات کہنا یا سننا گوارا کر دے؟ اگر کوئی بندہ بیت اللہ دے بارے توہین آمیز الفاظ کہے، ساڈا خون جوش مار دے اور ساڈی غیرت جاگ پیندی ہے، اور اسی جناب اگلے بندے نو پھڑ کے انہوں روک دینے ہیں، ٹوک دینے ہیں، منع کر دینے ہیں، لڑ پینے ہیں کہ تو بیت اللہ دے متعلق بات کر رہے ہیں، تو بیت اللہ دے بارے توہین آمیز گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یارو جس بیت اللہ دی اسی توہین گوارا نہیں کرتے، تے میرے نبی نے مومن دی عزت نو بیت اللہ نالوں بھی زیادہ قیمتی آکھے، اس مومن نو ذلیل کرنے میں جیسی ایک منٹ بھی نہیں لاندے۔ جس بیت اللہ دی توہین اسی گوارا نہیں کرتے، وہ دے نالوں زیادہ عزت والے مومن دیاں غیبتہ کرنے بھی ہیں، غیبتہ سننے بھی ہیں، چگلیاں کھانے بھی ہیں، چگلیاں سننے بھی ہیں، تہمتہ لگانے بھی ہیں، تہمتہ سننے بھی ہیں، اور پگڑیاں اچھالنے بھی ہیں، اور پگڑیاں اچھالن والیاں دے حصے دار بھی بن جانے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول دا فرمان نہیں، یہ ساری دوغلی پالیسی ہے۔ اللہ مینوں تانوں سمجھ عطا فرما دے، اللہ سانو ایک دوسرے دی عزت دا راکھا بنن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو ایک دوسرے دے مال، ایک دوسرے دی جان دا محافظ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آؤ سنو، میں اگوں بھی سناواں کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے ایک اور بڑی قیمتی بات ارشاد فرما دی تھی۔ اب ایک نا ساڈے معاشرے دے اندر اج بھی ایک جہالت والا عمل پایا جاتا ہے، وہ کی جرم بچہ کر دے تے بچہ جرم کر کے نس جاتا ہے، سزا پیو نو بھگتنی پیندی ہے۔ کیوں جی ساڈے معاشرے سے یہ رواج ہے کہ نہیں؟ جے جرم باپ کر دے تے باپ جرم کر کے فرار ہو جاتا ہے تے سزا اولاد نو بھگتنی پیندی ہے۔ اینو اٹھا بے وقوف نو، جی توجہ فرمانا، سزا اولاد نو بھگتنی پیندی ہے۔ جرم بھرا کر دے، دوسرے بھرا نو سزا بھگتنی پیندی ہے، حالانکہ وہ جرم میں شریک نہیں۔ اور ایک قبائلی بڑا ایک طریقہ کار ہے، رواج انہاں دے اندر، انہاں دے نزدیک بڑا عدل ہے کہ اگر کسی قبیلے دا مرد کسی دوسرے قبیلے دی عورت نال کوئی غلط کام کر دے، بدکاری کر دے، زنا کر دے، تے پنچایت بیٹھ دیئے، اور اس پنچایت دی اندر سرپنچ جڑا نا فیصلہ یہ سناندا ہے کہ ہن اس قبیلے دی عورت دا اس قبیلے دے کسی مرد نال نکاح کیتا جائے۔
تے نتیجہ کی نکلدا ہے؟ اخبارات دے اوپر، سوشل میڈیا دے اوپر یہ جناب خبراں موجود نے کہ 8-10 سال دیاں بچیاں نو 40-40 50-50 سال دے بڈھیاں نال بیاہ دتا جاتا ہے۔ کیوں جی یہ ہے کہ نہیں؟ جرم کسے نے کیتا، سزا کوئی بھگت رہا ہے۔ جرم برا نے کیتا، سزا بہن نو دیتی جا رہی ہے۔ جرم باپ نے کیتا، سزا اولاد نو دیتی جا رہی ہے۔ جرم اولاد کرے، سزا باپ نو دیتی جا رہی ہے۔ جرم برا کرے، سزا برا نو دیتی جا رہی ہے۔ حضرات یہ جڑا قانون ہے یہ تیرے ملک دا قانون ہوئے گا، یہ کسی انگریز دا قانون ہوئے گا، یہ کسی دنیا والے دا قانون ہوئے گا، مگر اسلام دا قانون نہیں۔ بولو اسلام دا قانون نہیں۔ اسلام کی حمد ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حج دے موقع تے آپ فرماندے نے الا لا یجنی جان الا علی نفسہ ولا یجنی والد علی ولدہ ولا ولد علی والدہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خبردار، اے حجۃ الوداع دا خطبہ میرے نبی دے رہے ہیں، فرمایا خبردار کوئی بدلہ لین والا کسی دوسرے کو کسی دوسرے دا بدلہ نہیں لوے گا۔ اور میرے نبی نے پھر وضاحت فرما دی تھی، فرمایا ولا یجنی والد علی ولدہ، اولاد دا بدلہ، اولاد دا قصاص والد کو نہیں لیا جائے گا، ولا ولد علی والدہ، اور والد دا قصاص والد دا بدلہ اولاد کو نہیں لیا جائے گا، اولاد دا بدلہ باپ کو نہیں لیا جائے گا، باپ دا بدلہ اولاد کو نہیں لیا جائے گا، بھرا دا بدلہ بھرا کو نہیں لیا جائے گا، بھرا دا بدلہ بہنا کو نہیں لیا جائے گا۔ اور قرآن نے بھی یہ اصول بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت دا دن ہونا، کیوں جی قیامت نالوں زیادہ عدل کسی جگہ تے ہو سکتا ہے؟ قیامت دا عدل قیامت دا دن انصاف دا دن ہے۔ میرے رب نے قیامت دے دن واقعہ مالک یوم الدین، ایک انصاف دا دن ہے، عدل دا دن ہے۔ اگر قیامت نو بھی عدل نہیں ہونا پھر اس کائنات وچ عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تے میرا رب قیامت دا اصول بیان کر دے، فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کوئی جان کسی دوسرے دا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ قیامت والے دن ہر ایک نے اپنا ہی بوجھ اٹھایا ہونا ہے۔ قیامت والے دن کسی دا بوجھ کسی دوجے دے پایا نہیں جائے گا۔ اور یہ اصول دنیا میں میرے نبی نے بیان کر دیتا ہے، کوئی اولاد والدین دے بدلے دے اندر انہوں ذلیل نہیں کیتا جائے گا، اور کسی باپ نو اولاد دی وجہ تو او دے قصاص دے اندر ذلیل اور رسوا نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ سانو اسلام دے اصول اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی اے جڑے اصول بیان ہو رہے ہیں اگر انہاں نو اپنایا جائے تو معاشرہ کتنا پرامن ہو جاتا ہے، معاشرے دے اندر کتنا سکون آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات تسی منو گے، اور ہے یہ حقیقت کہ اگر اس کائنات وچ امن اور سکون ہو سکتا ہے تو اسلامی اصول اپنا کے ہو سکتا ہے۔ اسلام تو علاوہ کسی اور تہذیب، کسی اور تمدن، کسی اور اصول اور قوانین میں بولو امن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تسی آکھو گے جی پاکستان میں اسلام ہے ایتھے امن کوئی نہیں، تے یورپ ممالک ہے اسلام کوئی نہیں، اوتھے تے بڑا امن ہے۔ حضرات سن لو، پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ نہیں، اس واسطے ایتھے امن نہیں۔ یورپ نے اسلامی قوانین نو نافذ کیتا ہے، اس واسطے اوتھے امن ہے۔ یہ یورپ دی کوئی شان نہیں، یہ اسلامی قوانین دا کمال ہے کہ اسلامی قوانین نو اگر کوئی کافر بھی اپناتا ہے تو اتنے امن ہو جاتا ہے، اتنے بولو سکون ہو جاتا ہے۔ تے اسلامی قوانین نو اگر مسلمان بھی نہ اپنائے تو امن ہو سکتا؟ اتنے جو چور دا ہاتھ کٹیا جائے چوری رہے گی؟ وہ اتنے ڈاکو نو ڈاکے دی اسلام والی قرآن والی سزا دیتی جائے ڈاکا رہے گا؟
ایتھے قتل دا بدلہ قتل ہوئے تو سو قتل رہے گا، ایتھے زنا تے بدکاری دی سزا سنسار ہوئے، کیا زنا تے بدکاری رہے گی؟ ایتھے کسی دی عزت اور پمال، عزت آبرون اور پمال کرن دی سزا وہی ہوئے جیڑی اسلام وچ مقرر ہے، کسی دے تہمت لگان دی سزا وہی ہوئے جیڑی قرآن نے مقرر کیتی ہے کسی دی جناب جرأت کے کسی دے اوپر تہمت لگا سکے؟ اللہ اللہ، ساڑھے ایک دوست گل سنا دے نے آتن دسن لگا اسلامی قوانین دی فوائد کمال آندے نے گئے اساں اسی گمراہ کرن تے حمام وچوں حمام بڑے ہوندے نے نا نائیاں دی دکان دے حمام شما، او حمام دے وچوں میں غسل کر کے باہر نکلیا تے دروازے کے موبائل پہ آسی، ہن ویکھو نا اسی پاکستانی ہاں، ساری عادت ہے تھلے کو چیز پئی ہے چوک کے، چلو اگر بندہ چور نہ بھی ہوئے بے ایمان نہ بھی ہوئے بندہ چوک کے سائڈ تے رکھ دیندا ہے کہ کسی دے پیر تھلے نہ آ جائے۔ آندے نے میں موبائل اگے پیا سی دروازے اگے کسی دا ڈگا تے میں انہوں پھڑ لیا تے پھڑ کے تے میں ہلے ویلنا پیا کہ موبائل ہے تے میں دا کی کراں، کنوں میں دساں یا کنوں آکھاں؟ اینی دیر نو جدا موبائل سی وہ لب تل بند آ گیا، انہیں میرے ہاتھ وچ موبائل ویکھیا تے انہیں میرا ہاتھ پڑ لیا، آندا سارے تو تے چور ہے۔ میں وہ بڑا ترلا ماریا، میں چور نہیں، میں تے ہن نہ کے تیرے سامنے پہ نکلنا ایتھے بوئے کے موبائل پیا سی تے میں پھڑیا تے ویلنا پیا میں کنوں دیاں یا کنوں دساں؟ آندا نہیں نہیں میں تو تے چور ہے۔ انہیں پولیس بلا دی، پولیس والے آدھے نے ہن تیرا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ آندا کو گھنٹہ دو انہاں نوں گل میں بڑی سمجھائی، منت سماجت کی تھی، خدا نے انہاں دے دل ترس پایا تے پھر انہاں نوں گل سمجھ آئی کہ اے چور نہیں تو انہاں تے میرا ہاتھ کٹ دینا سی۔ اوے اینی کو گل تے جدوں ہاتھ کٹے جان پھر چوری رہندی ہے نہیں رہندی۔ اے اسلامی قوانین دا کمال ہے، جتھے اسلامی قوانین نافذ ہو جاندے نے اوتھے امن ہو جاندے، اوتھے سکون ہو جاندے۔ اللہ اللہ، اور اسی تے اسلام دیاں دجیاں اڑانے، اسی تے اسلامی قوانین دا مذاق اڑانے ہاں، اسی تے اسلامی قوانین دے مخالفت شریعام کرنے ہاں تے بولن دی واری ہوندی ہے جانے ہاں ساڈے نال وڈا عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ عاشق رسول اسی سب تو وڈے تے اسلامی قوانین دی دجیاں سب تو زیادہ اسی اڑان والے۔ اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے قانون بنا دیتا، فرمایا کسے والد دا بدلہ دی اولاد کو نہیں لیا جائے گا اور اولاد دا بدلہ دے والد کو نہیں لیا جائے گا۔ حضرات آؤ میں اکیلے چلا، میرے پیغمبر دا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے ہن اگلا حصہ بھی سماعت فرما لو۔ آپ فرماندے نے الا کل شیء من امر الجاہلیت، ساڈے تھے ایک گل بیان کیتی جاندی ہے، کسے نو سمجھاؤ نہ گل، کسی نو گل آکھو اے کم جائز نہیں، اے کم صحیح نہیں، اے کم غلط ہے، تے وہ پتہ کیا کون ہے؟ آندا جی میرا باپ انج کردا رہیا، میرا دادا انج کردا رہیا، میری دادی انج کردی رہی، میرا نانا انج کردا رہیا، میری نانی انج کردی رہی، میرا میاں صاحب انج کردا رہیا، میرا مولوی انج کردا رہیا، اے سارے غلط سن، تو اج صحیح ہو گیا؟ نہیں میں ماندا تیری گل، میں وہی کرنا جو میرے پیو دادے کر دے گئے۔ کیوں جی یہ گل عام ہے کہ نہیں ساڈے اندر؟ اسی آنے ہاں پاویں قرآن دی آیت بھی سامنے آ جائے، رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث بھی سامنے آ جائے، اسی آنے نہیں ساڈے پیو دادے دے جڑے رسوم اور رواج نے وہ نہیں اسی چل سکتے، وہ نہیں اسی طرح کر سکتے، ساری نک نہیں رہندی۔ اور تو تے نک واسطے اپنے پیو دادے دیاں غلط رسماں تے غلط رواج بھی اپنائی ہونے نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا خطبہ سن، آپ فرماندے نے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اے میرے صحابہ سن لو، اگے بھی یہ پیغام پہنچا دیا جے اللہ دے نبی کی، فرمایا جاہلیت دیاں جنیاں رسماں تے جننے رواج نے
سارے میرے پیراں تھلے میں ساریاں نو روند دیتا ہے، میں ساریاں نو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں جنوں باقی رکھنا ہوئے گا انہوں اسلام باقی رکھے گا، جڑے رسم تے رواج نو باقی رہنا ہوئے گا انہوں اسلام باقی رکھے گا۔ اس تو علاوہ باقی ساریاں رسماں، سارے رواج، سارے میلے ٹھیلے، سارے عرس، ساریاں خوشیاں دیاں باتاں، خوشیاں دے کم، سارے غمیاں دے معاملے، یہ سارے میں اپنے قدمہ تھلے روند دیتے نے۔ آج تو بعد جہالت والا کوئی رواج تے کوئی رسم نہیں کی تھی جائے گی۔ جہالت یا رسمہ تے رواجاں جو ایک رواج ہے وین پانا، مرنے ہوتے بولو کی کرنا؟ وین پانا، نوحہ کرنا، بال نوچنا، سینہ پٹنا، رخسار پٹنا، ننگے پاؤں چلنا، کتے چلنا، اپنے آپ نو زخمی کرنا، اپنے آپ نو مارنا کٹنا۔ اے غم دے موقع تے اے ساریاں رسماں کنہ دیاں سن؟ کافرہ دیاں۔ سارے بولو، اچھی بولو۔ کہ میرے پیغمبر فرماندے نے اے ساریاں میں پیر تھلے دے دیتیاں، ہن اے جائز نہیں۔ تے لہذا آج جیڑا بندہ نوحہ کر دے، پٹ دے، سینہ کو بھی کر دے، رخسار پٹ دے، بال نوچ دے، ننگے پاؤں چل دے، کتوں گزر دے، چھڑیاں مار دے، خنجر مار دے، مینوں دسو اے اسلام ہے؟ بولو، اینو تے میرا نبی حجۃ الوداع والے دن ختم کر گیا، اینو میرے نبی نے ختم کر دیتا ہے۔ اے ساریاں جہالت والیاں رسماں فرمائے میرے پیراں تھلے، اے جائز نہیں، اے حلال نہیں۔ اور میرے نبی نے تے واضح لفظاں بھی فرما دیتا ہے، فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جے من شکل جیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ من صرف الخدود وشکل جیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا۔ فرمایا جیڑا بندہ غم دے موقع دے رخسار پٹ دے، سینہ کو بھی کر دے، کپڑے پھاڑ دے، اور جناب اپنے رخسار دے تھپڑ مار دے، سینے دے تھپڑ مار دے، فرمایا بدعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت والیاں پکاراں پکار دے، لیسا منا، او ساڈے وچوں نہیں، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ تے اب محرم چڑھ پیا نا، اس محرم دے اندر آج جننے پٹا کٹی کرنے والے نے، مینوں دسو ایس حدیث دے مطابق وہ نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے ہے نے؟ وہ اسلام اوپر ہے نے؟ وہ دے اسلام دی سراسر مخالفت کر دے نے، اور جیڑے انہاں نو سپورٹ کر دے نے وہ بھی غور و فکر کرن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینا چیزاں نو حرام کر دیتا ہے، نجائز کر دیتا ہے، اور کی فرمایا ہے؟ فرمایا جاہلیت دیاں ساریاں رسماں، جاہلیت دے سارے رواج میرے پیراں تھلے نے۔ تے نال ہی آپ فرماتے ہیں وَدِمَاءُ الْجَاہِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت دے جننے بھی خون نے وہ سارے میں ختم کر دیتے ہیں۔ کی معنی؟ اگر دور جہالت کسے نے کسے نو قتل کیتا ہے تے اج میں او دے خون نو ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جاہلیت دے قتل دا بدلہ اسلام میں چاہ کے نہیں لیا جائے گا، جاہلیت دے خون دا بدلہ اسلام میں چاہ کے میں ختم کر دیتا ہے۔ اے تو پہلا جنیاں لڑائیاں جننے جھگڑے سن اج میں سارے دے سارے مکا رہا ہاں، اج میں سارے دے سارے ختم کر رہا ہاں۔ اور ادو اگے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے لوگو جویں میں سارے اے خون جڑے جاہلیت دے بہائے گئے نے انہاں نو میں ختم کر دیتا ہے، انہاں دا قصاص تے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بھی گل سن لو، میرے پیغمبر فرماندے نے بل جاہلیت موضوعن، جاہلیت دے جننے بھی سودی لین دین نے انہاں نو بھی میں سارے نو حرام کر دیتا ہے، وہ بھی سارے میں قدمہ تھلے رون دیتے نے۔ آج تو بعد کوئی بندہ کسے کو نہ سود لوے گا نہ سود دے گا۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا اول ربا، میرے نبی نے گھر تو کام شروع کیتا ہے، میرے پیغمبر نے گھر تو اس جناب انقلاب نو لیانا
شروع کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں اول ربن آزاو ربن لبل عباس ابن عبد المطلب فإنه موصول كله. فرمایا میرا چاچا عباس بڑا مالدار بندہ ہے, اے لوکاں نو سود دے اوتے قرضے دیا کردا سی. میرا چاچا عباس لوکاں نو سود دے اوپر قرضے دیا کردا سی. جویں اج بھی لوگ دیندے نے, لاکھ روپیہ دینا تے 1,10,000 واپس لینے. اے جناب جے نہ دیتا تے پھر 1.25 لاکھ ہو جانا ہے, جے پھر بھی نہ دیتا تے پھر 1.5 لاکھ ہو جانا ہے. اے سود در سود چڑھتا چلا جاندا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرا چاچا عباس سودی کاروبار کردا سی. اے اودوں دی گل ہے جدوں حالے مسلمان نہیں سن ہوئے, اے جدوں اسلام وچ نہیں سن آئے سودی کاروبار کردے سن, سودی لین دین کردے سن. انہاں نے بڑے لوکاں کولوں سود لینے. میں محمد اس موقع تے حجۃ الوداع دے موقع تے میں حکم کر رہا ہاں, سب تو پہلا میں اپنے چاچے عباس دا سود معاف کرنا وا. جن میرے چاچے نو سود دینا کوئی بندہ نہ دے, میرا چاچا کسے کو مطالبہ نہیں کرے گا. میرے نبی نے سب تو پہلا کدا سود معاف کیتا؟ اپنے چاچے دا. کام کتوں شروع کیتا؟ اپنے کر دو. تے دسیا ہے وے سود دا لین دین بولو میرے رب نے کی کر دیتا ہے؟ حرام. اے جاہلیت والا معاملہ ہے, اے دور جہالت دا معاملہ سی. لوگ سود لیندے دیندے سن تے آج بھی لوگ دے لے رہے نے. تے پوچھو تسی کون ہو؟ اسی عاشق رسول ہاں. کون ہو؟ محب مصطفیٰ ہاں. کون ہو؟ مسلمان ہاں. کون ہو؟ اسی مومن ہاں. اور جیڑی چیز نو 1450 سال قبل میرے پیغمبر علیہ السلام نے حرام کر دیتا ہے, 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ دے درمیان خطبہ دے دیا میرے نبی نے فرمایا میں جاہلیت دے سارے سود اپنے پیرا تھلے روندنا, اج تو بعد سود دا لینا دینا حرام ہے. تو مومن ہو کے, عاشق رسول ہو کے, محب مصطفیٰ ہو کے تے راہ لبدا پھرنا کسے طریقے نال مینوں سود لین دا راہ لب جائے, سود دین دا راہ لب جائے. تو غربا دے غربت, فقراء دی فقیری, ماریاں دی کمزوری دا نجائز فائدہ اٹھانا ہے. اتنا مادیت پرست ہو چکے ہیں. اے سود لینا دینا میرے نبی نے کی کر دیتا ہے؟ سارے بولو ہاں والا حرام. کوئی ایک ٹیڑی پیسہ بھی سود دا لینا بھی جائز نہیں تے دینا بھی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے, فرمایا جیڑا بندہ سود لیندا ہے, سود دیندا ہے, سود لکھدا ہے, سود تے گواہی بندا ہے, فرمایا اے سارے دے سارے جرم وچ برابر دے شریک نے. جنہ کھان والا مجرم اونا ہی کھلان والا مجرم, جنہ لین والا مجرم اونا ہی دین والا مجرم, جنہ کھان والا مجرم اونا ہی لکھن والا مجرم. حالانکہ لکھن والے نے کھادا بھی نہیں تے کھوایا بھی نہیں, انہیں صرف لکھیا ہے. پر میرے نبی نے فرمایا کھان والے دے برابر مجرم ہے. ایک بندے نے صرف گواہی پائی ہے, حالانکہ انہیں کھادا بھی نہیں, کھوایا بھی نہیں, لیا بھی نہیں, دیتا بھی نہیں, انہیں صرف گواہی پائی ہے. فرمایا گواہی دین والا بھی اونا ہی مجرم ہے جنہ کھان والا تے کھلان والا مجرم ہے. تے ساڈے معاشرے چ سود نو حلال کرنا تے مولویاں نے کوتر تو فتوے دے چھڑے. آ جڑے آ بیمہ پالیسی والا ٹبر لئی پھردا وڈا فتویاں دا کتاب ایڈی وڈی لئی پھردے نے جی. ساڈے کول جو 250 فتوی مولویاں دا جی, تسی کیویں جانتے ہو حرام ہے؟ تے میرے کول ایک بندہ آیا آندا جی ایڈے ویکھو وڈے وڈے مولویاں فتوی دتے نے. میں کہا وخا مینوں بھی فتوا. انہیں کتاب کھول کے فتوا نو بھی شاید پتا ہوئے گا, بیمہ پالیسی والے ایڈی موٹی کتاب فتویاں دی نال چکی پھردے نے, جدوں لوکاں نو قائل کردے نے نا نال چکی پھر. دیکھو جی اتنا فتوا ساڈے کول پورے پاکستان دے مولویاں دا. میں انہوں آکھیا میں کیا اے سارے فتویاں جو کوئی ایک فتوا ایسا مینوں کڈ کے دے جدے تے لکھیا ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں آندا ہے تہاڈا مسلک کی ہے؟ میں تو مسلک میں نہ مناظرہ کرنا آیا جے تو مسلک پوچھنا پیا.
میں تو تیرے کو مسئلہ سمجھنا چاہنا، قائل ہونا چاہنا، بیمہ پالیسی تے تو منو قائل کر، تو اینا فتویہ جو کوئی ایک فتوہ دے کد کے جدے تے لکھی آوے قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندھا نہیں پھر بھی توڑا مسئلہ کی ہے، میں کیا الحمدللہ اسی اہل الحدیث، آندھا پھر تو آڈے نہ نہیں ساری گل بننی، میں کیوں؟ آندھا جی یہ فتوے جنہ مفتیاں دیتے ہیں انہاں فتاوہ شامی دا حوالہ دیتا ہے، در مختار دا حوالہ دیتا ہے، انہاں فتاوہ عالمگیری دا حوالہ دیتا ہے، تسی آندھے بخاری دا حوالہ دے، مسلم دا، میں بھی جو کتوں کا نکل دیا۔ لوکاں نے حرام نو حلال کرنے واسطے مولویاں دے فتوے اکٹھے کیتے، اور جڑے مولویاں نے آپ بیمہ پالیسیاں کرائیاں انہاں جہاد ہوندے فتوے بھی دیتے۔ اللہ 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 مینو تو انہوں سود کو محفوظ فرما رہے ہیں، وہ سود حرام ہے، وہ پاہمیں قسطاں دی اندر ادار سودے دے قیمت بتا کے لے آ جائے وہ بھی حرام ہے۔ اے فرق نقد لو تے 80,000 دی، جے ادار لو قسطاں دے تے پھر لاکھ روپیے دی۔ ایسی نقد لو تے 1.25 لاکھ دا، قسطاں دے لو تے 1.5 لاکھ دا، حرام ہے۔ میرے نبی نے انہوں حرام آکھیا ہے، پر مولویاں انہوں بھی حلال ہوندے فتوے دیتے نے تے لوگی من رہے نے۔ اللہ مینو تو انہوں کتاب و سنت منن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر فرمایا جاہلیت دے سارے سود میں ختم کر دیتے، کوئی سود دا لین دین کرنا اج تو بعد حلال نہیں، سب ناجائز ہے۔ اے بھی میرے پیغمبر نے منع فرما دیتا۔ آگے چلو، میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، آپ فرما دے رہے اے لوگو ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ ولیس لوارث وصیۃ۔ اے جڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے نا، اے میں دونوں قرآن دی آیت دی روشنی سمجھانا تو انہوں چوکھی سمجھ آئے گی۔ میرے اللہ نے قرآن فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سورۃ النساء ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا جی میں ماں پیو دی چھڈی ہوئے دولت وچوں، جی میں بہنا پراواں دی چھڈی ہوئی دولت وچوں بطور وراثت مرداں دا حصہ ہے، اے بھی بطور وراثت للنساء نصیب عورتاں دا بھی حصہ ہے۔ وراثت وچ جویں مرداں دا حصہ ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں اسی طرح عورتاں دا بھی حصہ ہے۔ جی میں خامن دا حصہ ہے، بیوی دا بھی حصہ ہے، جی میں پرا دا حصہ ہے، بہن دا بھی حصہ ہے، جی میں بیٹے دا حصہ ہے، بیٹی دا بھی حصہ ہے۔ اور خطبے جو میرے نبی نے کی فرمایا، فرمایا اللہ نے ہر حق والے نو او دا حق دے چھڑیا ہے، ہر حق والے نو او دا حق، لہذا ہن کسے واسطے جائز نہیں کہ حق والے دا حق مارے۔ یہ میرے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا۔ ہن کنے مسلمان نے مومن تے عاشق رسول تے محب مصطفیٰ اپنے آپ کو اہل حدیث سنی وہابی کہلوان والے جڑے بہناں دا حق کھا کے بیٹھے نے، بہناں دا حق مار کے بیٹھے نے۔ اے جی بہناں نے معاف کر چھڑیا ہے، یارو کدی بھرا نے بھی معاف کیتا ہے کہ چل بھینے میں اپنا حق بھی تینوں دینا، کدی سنی جی ہجی خبر کسے اخبار میں کسے ٹی وی تے کسے ریڈیو کہ کسے بھرا نے اعلان کیتا ہوئے میں اپنا حق وراثت اپنی بہناں نو دینا، میں نہیں لیندا، سنی دے خبر؟ ہمیشہ یہی خبر سن دے بہناں نے معاف کر چھڑیا پہ، او بہناں دے سنگی نو جو دتائی دی ہوگی کرن بچاریاں، انہاں نو دھمکیاں جو لانا ہے کہ جے حصہ لینا ہی تو پھر اج تو بعد پیکے دا دروازہ بند ہو گیا، پھر بھراواں دے گھر نہیں ہونا، تیرا پیکا مک گیا، تو آندھی یہ پیکا میرا رہنا چاہیے، حصہ میں نہیں لیندی۔ میرے نبی نے کی فرمایا ہے، اللہ نے ہر حق والے نو دا حق دیتا ہے، کسے دا حق مارنا جائز نہیں۔ اور میرے رب نے قرآن وچ کہہ دیتا ہے جی میں وراثت وچ مرد دا حصہ ہے، اے میں وراثت وچ عورت دا بھی حصہ ہے۔
اگرچہ مرد نالوں تھوڑا ہے پر ہے ضرور ہے مقرر ہے حصہ. اللہ سانو اس جہالت تو بھی بچن دی توفیق عطا فرمائے. کیڑی جہالت؟ اے بہناں دا حق کھان والی جہالت, عورتاں دا حق مارن والی جہالت. آؤ اگے سنو, میرے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, کی فرما رہے ہیں؟ آپ فرماندے ہیں الا ومن كانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا. فرمایا اگر کوئی بندہ کسے دوجے نو امانت دیندا ہے تے او دے واسطے جائز نہیں کہ او دی امانت وچ خیانت کرے. اگر کوئی بندہ کسی نو اپنے معاملے چ امین بناتا ہے, امانت دار سمجھتا ہے, او دے تے بھروسہ کرتا ہے, تے ہن کسی مسلمان واسطے جائز نہیں کہ او دی امانت وچ خیانت کرے. حالی ہول تھوڑی دیر پہلے میں مطالعہ کر دیا, ایک خبر میرے سامنے آئی کہ ایک بھرا نے دوجے بھرا تے اعتماد کیتا. انہیں کیا میں کمائیو نہ تے باہر دے ملک تے تو بھراوا ایتھے پاکستان نے سارے معاملات نپٹائی, مکان بنا, کوٹھی بنا, زمینہ خرید, میں کمائیو نہ تے تو ایتھے بنائی جا, تے پھر جدو میں کما کے تھک جاواں گا تے میں بھی پاکستان آ جاؤں گا تے سونی زندگی گزاریں گے. او ایک بھرا کما رہا ہے, دوجا سارا اپنے نام لوا رہا ہے. تے خبریں لگی سی دوواں بھراواں دی کسے گل تے چپکلش ہو گئی, تے او جنہیں سارا کچھ بھرا دا کمائی اپنے نام لوائی سی نا, انہیں ٹھڈا مار کے بھرا نو باہر کر دے, چل نکلتا ہو تیری کوئی شے نہیں. ایک بھرا نے دوجے نو کی سمجھیا؟ امانت دار. میں کمائی ہو نہ بھراوا تو کٹھا کری آ, بعد وچ دوویں رل کے زندگی گزاریں گے. انہیں کہا لے مینوں بھی پاکستانی کنے کہہ رہا جے تینوں ڈانگے ہو جانا مارا جڑا کسے سپ بھی نہیں ماریا, اور سارا کچھ نہ لوا کے انہیں ٹھڈا مار کے باہر کر چھڑیا, نکلتا ہو. انہیں کہا ساری کمائی میری. انہیں کہا لیا ثبوت. وہ ثبوت کتوں لے آئے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں امانت خیانت نہ کرنا, بددیانتی نہ کرنا. بددیانتی کرنا, امانت خیانت کرنا اسلام میں حرام ہے. اور میرے قرآن رب دے قرآن چاکھے ہے کہ مومن دی شان ہے کہ مومن بددیانتی نہیں کرتا, مومن بددیانتی. اور میرے نبی نے فرمایا بددیانتی کرنے والا مسلمان نہیں منافق ہے, امانت خیانت کرنے والا مسلمان نہیں منافق ہے. یہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا. تے اسی مومن بھی بنی پھرنے ہیں, مسلمان بھی بنی پھرنے ہیں, عاشق رسول بھی, محب مصطفیٰ بھی, تے جتھے سانو صاحب لگے چھڑ دے ککھ نہیں. سکے پراواں دا بھی کھائی ہونے ہیں, سکیاں بہناں دا بھی کھائی ہونے ہیں, لٹ کے کھائی ہونے ہیں. اگے سنو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے پیغمبر, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں وَمَنِ ادَّعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَا إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ایتھے میں ایک مسئلہ بھی تانوں سمجھانا ہے جڑا سوشل میڈیا تے لوکاں نوں بڑا گمراہ پیا کردا ہے. اے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا باپ چھڑ کے کسی ہور وال نسبت کردا ہے, کسی ہور نو اپنا باپ بناندا ہے, فرمایا او دے تے اللہ دی بھی لعنت, فرشتیاں دی بھی لعنت, اور ساری کائنات دے لوگاں دی بھی لعنت. میرے نبی نے اے بات ارشاد فرمائی ہے, پتہ جے کیوں؟ اس واسطے کہ دور جہالت وچ ایک طریقہ اپنایا جاندا سی کہ اپنے حسب و نسب نو اونچا کرن واسطے اس بندے والا اپنی نسبت کر دیندے جس بندے دا حسب و نسب بڑا اونچا ہوندا. یعنی اپنا باپ چھڈ کے کسی ہور نو باپ بنا لیندے کہ آ بندہ بڑی شان و شوکت والا ہے تے میں اے دے والا اپنی نسبت کر لینا, اینو پیو بنا لینا, میرا بھی حسب و نسب اونچا ہو جائے گا, میری شان و شوکت بڑھ جائے گی. تے میرے نبی نے فرمایا جڑا حسب و نسب اونچا کرنے واسطے, اپنی شان و شوکت بنان واسطے اپنے باپ نو چھڈ کے کسی ہور نو اپنا پیو بناندا ہے, او دے تے رب دی بھی لعنت, او دے تے لوکاں دی بھی لعنت, او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت. ہن اس حدیث نو سامنے رکھ کے نا تے کئیاں لوکاں مسئلہ پتہ کی بنا لیا. آ ساڈے پاکستان وچ اے مشرق دے اندر اے رواج ہے کہ بی بی دی شادی ہوندی ہے نا, تے شادی تو بعد وہ شناختی کارڈ تے او دے نام دے نال باپ دی بجائے کدا نام لکھیا جاندا ہے؟
خامن دا نام لکھیا جاندا ہن کئیاں فتوی دے چھڑے نے اوہ نبی پاک نے فرمایا سی جیڑا اپنے پیو نو چھڈ کے کسی ہور وال اپنی نسبت کرے گا اودے تے لعنت ہے حالانکہ سمجھن دی کوشش نہیں کیتی کہ دے پیچھے اصول کی سی اے دے پیچھے قانون کی سی اے دا سبب کی سی اے دا شان نزول کی سی سبب ورود کی سی اوے عورت اپنے خامن دا نام اپنے نام نہ لاندی ہے تے بحیثیت باپ لاندی ہے دسو عورت اپنے خامن دا نام اپنے نام نہ لاندی ہے تے پیو ہوندی حیثیت نہ لاندی ہے نہیں خامن ہوندی حیثیت نہ لاندی ہے شناختی کارڈ تے لکھیا ہوندا ہے زوجہ فلاں فلاں زوجہ دا منع پیو ہوندا ہے زوجہ دا منع خامن ہوندا ہے اوے عورت اگر اپنے خامن دا نام اپنے نام نہ لاندی ہے اے باپ نہیں بناندی خامن دی حیثیت نہ اپنے نام نال دا نام جوڑ دیے آ جڑا میرے نبی دا فرمان ہے اے ہور چیز ہے اے کم ہور ہے اینو پھڑ کے اودے نال جوڑ کے تے بیبییاں دے فتوی پہ لاندے نے اے جناب جیڑی بی بی اپنے نام نال خامن دا نام جوڑ دی ہے اودے تے لعنت ہے بالکل غلط ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے وے جیڑا بندہ اپنی شان و شوکت ودان واسطے اپنا حسب و نسب ودان واسطے اپنے پیو نو چھڈ کے کسی ہور ول نسبت کر کے اونوں اپنا باپ بناندا ہے اودے تے اللہ دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے اور ساری کائنات دے لوکاں دی لعنت ہے کیوں جی مسئلہ کی ہے تے بنا کی لیا گیا ہے وہ گل سمجھ آئی جے اس واسطے اگر کوئی عورت اپنے نام نال خامن دا نام جوڑ دیے تے اے حرام اے نجائز کیوں انہوں پیو نہیں بنا رہی او خامن دی حیثیت نال نام اودا لکھیا جا رہا ہے اللہ سانو حدیث نو قرآن نو صحیح طرح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ایک اور بھی گل سن لو میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور میرے نبی نے عورتاں دے معاملے وچ سپیشل آپ نے صحابہ نو تلقین کی تھی آپ کی فرماندے نے فرمایا آ جڑیاں بیبییاں آندیاں نے ساڈے حقوق کوئی نہیں اسلام میں ساڈے حقوق کوئی نہیں اے حقوق لے کے ننگیاں ہو کے بازاراں وچ لگیاں پھردیاں نے اے جی جلوس کڈ رہیاں نے جلسے کر رہیاں نے حقوق چاہیے نے سانو اوے اسلام نے جننے کو عورت نو حقوق دیتے نے رب کعبہ دی قسم کسے مذہب نے دیتے ہی نہیں کسے مذہب نے اتنے حقوق عورت نو نہیں دیتے جنہیں اسلام نے دیتے نے سنو لاکھ تو زیادہ مجمع صحابہ دا تے میرے پیغمبر واز کر رہے ہیں حج دے موقع تے خطبہ دے رہے ہیں کی فرما رہے ہیں فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء اے میرے منن والیو قیامت تک دے آن والیو عورتاں دے معاملے چ رب کولو ڈردے رہیا جے عورتاں دے معاملے چ اللہ کولو کی مطلب انہاں دے ظلم نہ کریا جے زیادتی نہ کریا جے انہاں دی حق تلفی نہ کریا جے انہاں نو برا بھلا نہ آکھیا جے انہاں نو مندا نہ بولیا جے انہاں نو ذلیل نہ کریا جے فاتقوا اللہ فی النساء عورتاں دے معاملے چ اللہ کولو ڈر دے رہیا جے اور آپ علیہ السلام فرماندے نے فإنکم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف میرے پیغمبر فرماتے ہیں سن لو تساں انہاں نو اپنایا اللہ دی امان وچ تساں انہاں نال نکاح کیتا ہے کدی امان وچ حوالہ وچ کیتا ہے اللہ دا واستحللتم فروجهن بکلمات اللہ اللہ نے انہاں دیاں شرمگاواں تواڈے لئی حلال کیتیاں نے اللہ دے نام دے کدے نام دے اللہ دے نام دے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ عورتاں دی ذمہ داری اے وے تواڈے گھر دے اندر تواڈے بستر تے اونوں نہ اون دے جنوں تسی اونا نا پسند کردے ہو جس بندے دا گھر چونا تسی نا پسند سمجھدے ہو تواڈیاں بیبییاں دی ذمہ داری اے وے کہ اونوں تواڈے گھر نہ اون دین اے دی پابندی کرن تے اگے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا بیبییاں دی ذمہ داری اے وے او غیر وال نظر
نہ اٹھان، کسی غیر نو اپنے گھر نہ آن دین، برائی دا رستہ نہ اپنان، اپنے خامن دی عزت و آبرو نو پمال نہ ہون دین، او دی عزت و آبرو تے عصمت دی حفاظت کرن۔ تے فرمایا تہاڈی ذمہ داری ہے وے انہاں نو گھر بٹھاؤ تے تسی رزق انہاں نو پہنچاؤ، کھانا انہاں نو پہنچاؤ، لباس انہاں نو پہنچاؤ، انہاں دیاں زندگی دیاں ضروریات انہاں نو پہنچاؤ بالمعروف، اچھے طریقے نال۔ کیڑے طریقے نال؟ اچھے طریقے نال۔ کی مطلب؟ فرمایا بیبیاں دی ذمہ داری یہ وے گھر رہ کے تہاڈی عزت آبرو دی حفاظت کرن، اور تہاڈی ذمہ داری یہ وے تسی کما کے لے آؤ تے انہاں نو کھلاؤ، کما کے لے آؤ تے انہاں نو پہناؤ، کما کے لے آؤ تے انہاں دی گھر بیٹھیاں دی ضرورت پوری کرو۔ اے نہیں میرے نبی آکھیا کہ بی بی نو بھی نال لے جاؤ، وہ بھی کمائے تے تو بھی کما، یا تو گھر بہ جا انہوں ملازمت دلوا دیو، کما کے لے آئے تو گھر بہ کے کھا۔ اے نہیں میرے نبی آکھیا۔ میرے نبی آکھیا بی بی نو گھر بٹھاؤ، تسی کماؤ، انہاں دا کھانا بھی پورا کرو، انہاں دا لباس بھی پورا کرو، انہاں دی دیگر ضروریات زندگی بھی پوریاں کرو۔ مینوں دسو ایک کو عورت جیڑی باہر دھکے کھاندی ہے، لوکاں دیاں گندیاں نگاہاں دا نشانہ بنتی ہے، سواریاں تے اترتی چڑھتی ذلیل ہوندی ہے، اور کئیاں قسم دیاں بے حیا لوکاں کولوں گلاں سنتی ہے تے باہر جا کے کمائی کرتی ہے۔ ایک وہ عورت جڑی عزت و آبرو نال چودرانی بن کے گھر بہندی ہے، ایمان نال دسو زیادہ عزت جنہ جو کیتی ہے؟ دسو دسو جڑی گھر بیٹھی ہے، انہوں گھر بیٹھی نو سارا کچھ کھان نو بھی، چرگے مرغے دال روٹی گوشت سارا کچھ لبدا ہے، انہوں گھر بیٹھی نو سردیاں گرمیاں دے دو دو ترے ترے سوٹ بھی لبدے نے، انہوں جتیاں پان واسطے لبدیاں نے، انہوں میک اپ دا سامان بھی گھر بیٹھی نو لبدا ہے۔ ایک جنہوں گھر بیٹھی نو سارا کچھ لبدا ہے، چودرانی بن کے بیٹھی ہے۔ ایک وہ جڑی باہر بیچاری ذلیل ہو رہی ہے۔ دسو حق کدے زیادہ محفوظ نے؟ اسلام نے دیتے نے حقوق کے نہیں دیتے؟ اسلام نے اینو محفوظ کر دیتے، تیرے تے کسی دی گندی نگاہ نہ پوے، تیرے نال کوئی غلط جملہ نہ بولے، تیرے نال کوئی بے حیائی والی بات نہ کرے، تو گھر دی چار دیواری چلو، تینوں ایتھے بیٹھی نو کھان نو بھی لبے گا، پین نو بھی لبے گا، پان نو بھی لبے گا۔ ہون بھی جیڑیاں عورتاں بھجیاں پھردیاں نے سانو حقوق چاہیے نے، اے حقوق نہیں لین آئیاں، اے کھل لین آئیاں نے، سانو کھلی چھٹی دیتی جائے، اسی جتھے مرضی جائیے تے جو مرضی کریے، سانو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے۔ اج جدو حقوق نسواں دے جلوس کڈے سن بیبیاں تے پتہ نہیں جے انہاں دے پوسٹراں دے کی لکھیا سی، میں جدا مرضی منڈا جمع تینوں کی، میں جدا مرضی بال پیدا کراں تینوں کی، میں جدا مرضی بستر گرم کراں تینوں کی۔ کیوں جی یہ سارا کچھ انہاں پوسٹراں دے لکھیا سی کہ نہیں سی لکھیا؟ وہ اصل وچ حقوق نہیں منگدیاں، وہ اجازت منگدیاں نے، سانو قانونی طور تے چھٹی دیتی جائے، اسی بے حیائی کریے، بدکاری کریے، زنا کریے، حرام دے اولاد جمیے، سانو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے۔ اور معاشرے نو گندا کرنا چاہدیاں نے، پر اسلام دی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ مینوں تانوں اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کئی گلاں اور بھی میرے نبی نے ارشاد فرمائیاں، مگر وقت اجازت نہیں دینا۔ آخر تے میں ایک آخری بات سنا کے بعد مکاواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے جڑیاں گلاں میں سنائیاں نے انہاں نو چنگی طرح یاد کر لو اور انہاں نو سینے وچ محفوظ کر لو، تے نالے اے مینوں گواہی دیو کہ کیا میں اپنا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیا میں اپنا حق جڑا اللہ نے میرے ذمہ لایا سی، رب نے کیا کیا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تواڈے وال میں اتاریا اینو لوکاں تک بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میں تانوں سارا کچھ پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچا دیتا؟ صحابہ نے فرمایا سونیا بلغتا، سونیا پہنچا دیتا جے۔ تے میرے نبی نے این انگلی آسمان والے اٹھائی ہے، آپ فرماندے نے اللہم شہد، اللہ ویکھ لے لاکھ تو زیادہ مجمعی جڑا گواہی دے رہا کہ میں تیرا ایک ایک پیغام انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ گواہ ہو جا
اے مجمع گواہی دے رہا میں تیرا سینہ انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تے آخر تے میرے نبی فرماندے لوگو سنو، ترکت فیکم، میں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا کی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، تسی انہوں پکڑے رکھو گے تے تسی گمراہ نہیں ہو گے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جنہیں میرے نبی نے نال حدیث کا بھی ذکر کیتا ہے، ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما، اے لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا، ایک اللہ دا قرآن، ایک اپنی سنت حدیث، جدوں تک تسی انہوں مضبوطی نال تھامے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہو گے۔ گمراہ ادو ہو گے جدوں قرآن چھڑ دیو گے یا میرے نبی دا فرمان چھڑ دیو گے۔ حضرات ساڈی نجات اسے کام میں سے کہ اسی دو چیزاں تھامے رکھیے، کیڑی کیڑی؟ ایک اللہ دا قرآن اور ایک محمد رسول اللہ دا فرمان، آپ دی حدیث، آپ دی سنت۔ اسی اپنی زندگی دے اندر انہاں دوہاں چیزاں تے عمل کرتے رہاں گے، انشاءاللہ کسے مسئلے بھی گمراہ نہیں ہوواں گے۔ گمراہ ادو ہوواں گے جدو یا رب دا قرآن چھڈاں گے یا رسول اللہ دا فرمان چھڈاں گے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے جڑے خطبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات تو 3.25 مہینے پہلے آپ نے آخری حج دے موقع تے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اس خطبے دے جننے آپ نے حکم دیتے نے رب سارے سانو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دو اعلان نے، کل بروز ہفتہ مغرب تو بعد مسجد ابراہیم جناح کالونی دے اندر میرا درس ہے، مغرب دی نماز تو بعد جڑے احباب اوتھوں دے نے سارے احباب مغرب اوتھے پڑھے اجے۔ اج مغرب تو بعد برتن بازار مسجد اہل حدیث جڑی ہے اوتھے میرا درس ہے جڑا ماہانہ ہوندا ہے، جڑے احباب پہنچ سکتے اوتھے بھی پہنچے اجے۔ اور اتوار نو مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد سکندر پورے دے اندر میرا درس ہے، اوتھے بھی احباب جڑے پہنچ سکتے ہو پہنچے آجے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ایک پائی نے رکا بھیجیا میری والدہ واسطے دعا کرو اللہ سب دے والدین تے رحمت فرمائے، جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے، صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، جنہ دے فوت ہو کے اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ اللہ ساڑے والدین جو جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے کروٹ انہوں نے جنت چالا مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے انہوں نے قبرانو منور بنا فرما۔ اللہ انہوں نے قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اللہ جڑے زندہ نے انہوں نے صحت و سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جڑے پریشان نے انہوں نے ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جڑے مقروض نے انہوں نے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، جڑے دکھی نے انہوں نے دکھ دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ سانو سارے انہوں صحیح معنی مومن اور مسلمان بنا۔ اللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، کفر اہل کفر نو نیست و نابود فرما، اسلام اور مسلمانہ نو غلبہ عطا فرما۔ اللہ سانو بھی صحیح معنی مومن تے مسلمان بلندی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔